اس ویڈیو کے اندر ایک ذلیل انسان کو دیکھو. ذلیل انسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلکہ انسان نہیں، اس ویڈیو کے اندر ایک ذلیل کو دیکھو، ایک جانوروں سے بدتر کو دیکھو جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کتوں سے بھی بدتر قسم کے انسان نظر آنے والے کی حرکتیں نوٹ کرو، پھر میں اپنا تبصرہ کرتا ہوں کہ وہ کر کیا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون حرام زادہ ہے. جو بھی پولیس کے ادارے ہیں یا کچھ بھی ہیں، جہاں جو لوگ بھی جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں نا، اس بغیرت کو اٹھاؤ. جس طرح یہ بچے کو مار رہا ہے، اس بغیرت کو بچوں سے بھی اسی طرح پٹواؤ. اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے، بچے نہیں لے سکتے نا، بچے کمزور ہیں. پہلے اس بغیرت کو بچوں سے اس طرح پٹواؤ تاکہ اس شیطان کے کتے کو اپنی اوقات کا پتہ لگے کہ اس کو ان بچوں پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت صرف تقویٰ سے ہوتی ہے، یہ تقویٰ پہ نہیں ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. دوسری بات یہ کہ اس قسم کے اسکولوں کے اندر بچوں کو بھیجنے والے والدین ان سے بھی بڑے جاہل ہیں. جب تمہارے بچوں کو اس قسم کے لوگ مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں، ان بچوں کے اندر کتنے ٹراما ہوتے ہیں، کتنا تشدد یہ بچے برداشت کرتے ہیں. ابے ایک طرف جیلوں کے اندر رکھ کے مارا پیٹا جاتا ہے بے گناہ قیدیوں کو، بے گناہوں کی بات کر رہا ہوں، جو مجرم ہے جنہوں نے کچھ کیا ان کی بات نہیں کر رہا، بے گناہوں کو بھی مارا جاتا ہے. ادھر بچوں کو مارا جاتا ہے. یہ بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ ان بچوں میں جو اینگر بڑھ رہا ہے، جو غصہ اندر بڑھ رہا ہے، جو تشدد ہے، جس چیز کو یہ ضبط کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یہ بعد میں چھوڑ دیں گے. تمہیں پتہ ہے بعد میں کیا کریں گے؟ یہ تمہیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے. یہ معاشرے میں جو خون آشام قسم کے لوگ پھر رہے ہیں نا، ذرا سی بات پہ کسی کو قتل کر دینا، ذرا سی بات پہ کسی کو جان سے مار دینا، ذرا سی بات پہ ساس بہو کو بہو، اس کو وہ سسر، اس کو بھائی، اپنے ماں باپ کو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب اندر غصے بھرے ہوئے ہیں. کیونکہ اس معاشرے میں اس قسم کے بغیرت اپنے آپ کو چودھری، وڈیرا، حکمران، حاکم، پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے، اور جس کا جہاں پہ بس چل رہا ہے، وہ گھر میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، پولیس میں ہو، ادارے میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ اپنے آپ کو ایک فرعون بنا کے سمجھ کے بیٹھا ہے. اور وہ وہی حرکتیں کر رہا ہے جو فرعون کرتا تھا. جس کو دل چاہا قتل کر دیا، جس کو دل چاہا مارا، جس کو دل چاہا پیٹا، جس پہ دل چاہا تشدد کیا. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ دنیا کی جو اکثریت ہے، بلکہ دنیا کی بات کرتا ہوں، دنیا جو ہے نا ظلم سے بھر چکی ہے. اور دنیا کے جو اکثر لوگ ہیں وہ پکے منافق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، مرتد ہیں، ملحد ہیں، اور سب کچھ ہے. شیطان کے کتوں سے یہ زمین بھر چکی ہے. میری نظر میں شیطان کے کتے بکھرے ہوئے زمین پر. مجھے 1% بھی مسلمان نظر نہیں آتے. یہ میرے سامنے کی حقیقت ہے. اور جو کچھ لوگوں کے کرتوت ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کرتوت نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. وہ کبھی کسی بچے کو ایسا تشدد نہیں کرتے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس طرح مارتے تھے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا. کوئی ایک بھی شیطان کا کتا ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نبی کریم بچوں کو اس طرح مارتے تھے. تو یہ شیطان کے کتے کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر تو یہ مسلمان ہے، مسلمان یہ ہو نہیں سکتا. جو ہاتھ اٹھائے ہم پر، ہاتھ اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو ہم پہ ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ منافق ہی ہوگا. اور اگر یہ کافر ہے تو پھر بھی اس طرح کی سزا دینا، بچوں کو مارنا پیٹنا، کسی کے لیے کسی کو حق نہیں ہے اس چیز کا. تو اس بغیرت کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جس اسکول کا بھی ہے، جہاں کا بھی ہے، اس کو بغیرت کو پکڑو، تھانے کے اندر بند کرو، جیل میں بند کرو سالے کو، جو بھی ادارے سن رہے ہیں. اور اس بغیرت کو اسی طرح سے مار پیٹ کر کے اس کی ویڈیو ریلیز کر کے دکھاؤ، ان بچوں کو دکھاؤ، بلکہ دیکھو تمہارے کو سزا دینے پہ اس کا یہ اشر کیا ہے. اور اگر آئندہ کسی اور ٹیچر نے ایسا کیا، ٹیچر ہو، پرنسپل ہو، کسی بھی بچے کو مارا پیٹا اس طرح تشدد کر کے، تو اس بغیرت کو بھی پھر ایسا ہی اشر کریں گے. دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرو. اگر اللہ نے اختیارات دیے نا، تمہیں پولیس کا کوئی افسر بنایا ہے، ISI بنایا ہے، کمانڈر بنایا ہے، فوج میں بنایا ہے، کچھ بھی بنایا ہے، یا حکمران بنا دیا ہے، اللہ نے بنایا نا. ابے تو اللہ نے جو بنایا اس کو یوز تو کرو. اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں سزائیں نہیں دیتے تم لوگ؟ سزائیں دو گے تو یہ ڈریں گے، سزائیں نہیں دو گے تو نہیں ڈریں گے. جب ان کو خوف ہی نہیں ہے تو جو دل چاہے کریں گے. اور وہی ہو رہا ہے. تو زمین جو بکھری پڑی ہوئی ہے، جہاں 1% مسلمان مجھے نظر نہیں آ رہے، وہاں یہی تو چل رہا ہے. جہاں جس کا بس چل رہا ہے وہ اگلے کو مار پیٹ کر رہا ہے. نہ اسلام کے اندر، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کوئی سزائیں دے رہا ہے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی قانون بن رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ان کے طریقے کے بتائے ہوئے قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہے.
زمین پر ملکوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں کے اندر ہر انسان سوائے چند فیصد کے چھوڑ کر وہی کر رہا ہے جو وہ خود کرنا چاہتا ہے. اس کے سامنے اللہ نے کیا کہا ہے اور حضور نے کیا کہا ہے، وہ ان دونوں کے حکم کو زمین پہ پھینکا ہوا ہے اور اپنی چودراہٹ چلا رہا ہے. تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا. یہ جتنے بھی بغیر زمین پہ پھر رہے ہیں، اللہ نے جو ان کا حال کرنا ہے اور اللہ نے جو تشدد کرنا ہے اور اللہ نے جو دردناک سزائیں دینی ہے، اس کے بعد اللہ سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے. اور اللہ تشدد کرنے میں، سزائیں دینے میں دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ وحشت ناک سزائیں دینے والا ہے. اللہ کی سزا اس سے زیادہ دردناک ہے. یہ تو مکہ مارا ہے، اللہ تو پورا ڈنڈا گھسڑ دے گا اندر، چیرے لگا دے گا. اللہ کو سمجھا ہوا کیا ہے؟ وہ خالی معاف کرنے والا خدا ہے؟ نہیں، بہت غلط سمجھا ہے. اگر سمجھا ہے کبھی تعارف پڑھ لینا اللہ کا قرآن کھول کے. اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا سزائیں دینے والے حوالے سے. اس نے بتایا ہے نا، اللہ سخت سزائیں دینے والا ہے، دردناک سزائیں تیار کی ہوئی، دردناک عذاب دیتا ہے، اذیت دیتا ہے. اور تشدد کا تو ٹارچر بہت کرتا ہے وہ. اور اللہ کا ٹارچر نہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ کا دیا وہ ٹارچر نہیں برداشت ہوتا. انسانوں کا تو پھر بندہ تکلیف گزر جاتی ہے، مرہم لگا لیتا، پٹی کر لیتا. اللہ کا ٹارچر پھر نکلتا نہیں ہے آسانی سے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ جس مردود نے یہ ٹارچر بچوں کو کیا ہے، اس کے ساتھ آپ ایسا ٹارچر کا معاملہ کریں کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ ہمارے اس فلاں کے ساتھ ہوا کیا اور کیوں ہوا. وہ نہیں جانتا ہوگا وہ، پر وہ میں جانتا ہوں گا اگر اس کے ساتھ اللہ نے کر دیا. میری بد دعا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ایسی اذیتناک سزاؤں میں اس کو ڈالے، اس عمل کے بدلے میں جو اس نے بچوں کے ساتھ کیا ہے، تاکہ اس کو اپنی عبرت کا نشان یہ بنے اسی زمین کے اوپر. تو یہ جہاں بھی ہو، اب بد دعا سے تو نہیں بچے گا. اگر اللہ نے قبول کر لی تو یہ گیا کام سے، یہ میں بتا رہا ہوں. باقی جو فزیکل طور پہ ایفرٹس کرتے ہیں، جن کے پاس فزیکل ادارے ہیں، تو تم اپنے سافٹ ویئر لگاؤ، اپڈیٹ لگاؤ اور گرفتار کرو اور پکڑو. یہ جہاں کا بھی ہے، جس ملک کا ہے، جس شہر کا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ویڈیو موجود ہے، جس نے بھی شیئر کی ہے میں نے تو اس کے اوپر اس کو ریکارڈ پہ لے کے اپنا ایک فیڈ بیک دے دیا. آگے تم لوگ جانو، تمہارا رب جانے، وہ تو خود تم سے پوچھے گا. ٹھیک ہے، میں جو کر سکتا ہوں، میں نے ایک چیز دیکھی ہوں، میں اپنی زبان سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، برائی ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور دل میں برا جانو. میں دل میں کیا برا جانوں؟ میں منہ سے روک رہا ہوں، منہ سے بتا رہا ہوں. تم لوگ سزائیں نافذ کرو اللہ کی بتائی ہوئی، پھر دیکھو لوگ کیسے ڈرتے ہیں، خود ہی رکیں گے. تم لوگ ہی اگر سزائیں نافذ نہیں کرو گے اور لوگوں کو ڈر ہی پیدا نہیں ہوگا تو نہ تم باز آؤ گے. اگر تمہارے اداروں میں کوئی چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی باز نہیں آئیں گے، نہ یہ لوگ باز آئیں گے. پھر آوے کعوہ بگڑتا رہے گا اور تمہاری نسلیں بھی روئیں گی. تم تو قبر میں دفن ہو ہی جاؤ گے ایک دن، تم بھی مر جاؤ گے. فرعون نہیں بچا، نمرود نہیں بچا، قارون نہیں بچا، تو تم کیا بچو گے؟ تو اس وقت سے پہلے اپنے اختیارات کا صحیح فائدہ استعمال کرو، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، ورنہ وما علینا الا البلاغ المبین.